بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے آج جو ہے ہم نے اسے ہمیشہ ایک دعا سمجھا ہے، ایک ثواب کا ذریعہ سمجھا ہے، لیکن کیا کبھی سوچا کہ خالق کائنات جسے کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے وہ خود درود کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ نے یصلون کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ صدیوں سے بھیج رہا ہے درود اور ہمیشہ بھیجتا بھی رہے گا، لیکن کیسے بھیجے گا، کیوں بھیجے گا اور کس پر بھیجے گا؟ یہاں پر اپنی عقل کو دوڑانا ہے۔ کیا وہ درود کسی دور بیٹھے ہستی کو بھیجا جا رہا ہے، یا یہ وجود کا وہ راز ہے جسے سینہ بسینہ چھپا کر رکھا گیا ہے؟ دیکھیے، ایک سوال ہمیشہ آتا ہے، وہ عقلوں سے اوپر ہوتا ہے۔ اکثر ایک سوال ذہنوں میں آتا بھی ہے کہ اللہ اور محمد کے وجود میں فرق کیا ہے، کیونکہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اللہ نے اپنے نور میں سے رسول اللہ کو بنایا ہے۔ اس کا جواب حقیقت محمدی میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کنز مخفیہ ہے، یعنی ایک چھپا ہوا خزانہ۔ اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، تو اس نے اپنے نور سے ایک تجلی فرمائی۔ تو اکثر صوفیاء اکرام بھی فرماتے ہیں کہ عہد ایک درمیان، جب میم کا پردہ آیا تو وہ احمد بن گیا۔ تو یہاں پر غور و فکر کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ واجب الوجود ہے جو اصل ہے، محمد نور اول ہے، وہ اس اصل کا پہلا اظہار ہے۔ فرق صرف مالک اور مخلوق کا ہے، لیکن یاد رکھیے مخلوق کو خالق تک پہنچنے کے لیے اس میم کے دروازے سے گزرنا ہی ہوگا، کیونکہ خدا تک جانے کا کوئی راستہ محمد کے وجود سے باہر نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ کا درود بھیجنا ہماری طرح تسبیح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا درود بھیجنا دراصل نور پر اپنی رحمت اور تجلیات کا مسلسل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ اب سوال آتا ہے کہ کیوں بھیجے؟ اکثر لوگ اس پر انکار بھی کرتے ہیں کہ کیوں بھیجنا ہے۔ دیکھیے، اس کا ایک راز چھوٹی سی اشاروں پہ سمجھاؤں کہ پوری کائنات وجود محمدی کا ایک پھیلاؤ ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی درود روک دے تو ساری کائنات بکھر جائے گی، پوری کائنات۔ اللہ درود بھیج کر کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم بھی درود بھیجو، تو اصل میں ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ وہ آؤ اس نظام نور کا حصہ بن جاؤ، جس میں خود شامل ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہم اپنی آپ سے مل جاتے ہیں جہاں خدا کا وجود ہے اور خدا موجود ہے۔ دیکھیے، اب مولا علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ کائنات تمہارے اندر ہے۔ اگر کائنات وجود محمدی کا عکس ہے اور کائنات تمہارے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نور تمہارے اپنے وجود کی تہ میں موجود ہے۔ یہاں پہ غور و فکر کریں۔ اس سے آگے میں اشارتاً دے رہا ہوں صرف، کیونکہ مرشد کے ہو بہو بیٹھیں تو سمجھ میں آئے گی یہ چیزیں۔ درود پڑھنے کا اصل فائدہ وجود کو ہی ملتا ہے۔ جیسے ایک مرجھا یعنی سوکھا ہوا ایک پودا
بارش سے زندہ ہوتا ہے، ویسے ہی جب ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے وجود کے اندر موجود وہ روحانی جو ذرہ ہے وہ جاگ اٹھتا ہے اور اپنی اصل سے جڑ جاتا ہے، تو اصل سے جڑ جاتا ہے، تو وہ اصل کی تلاش میں ہوتا ہے، جب اصل دکھ جاتا ہے تو وہ جڑ جاتا ہے، یہی وہ ذکر ہے۔ اب دیکھیے، مٹی کے انسان کو نوری بناتا ہے، یہ وہ راز ہے جو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب دل کی دھڑکن اللہم صلی علی کے سر میں ڈھل جائے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ وہ اس عظیم شان نور کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ اکیلا جب نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت بڑی ہستی ہے۔ تو دیکھیے، درود کی اصل وجہ کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ وجہ ہے اصل میں عشق۔ 100 بات کی ایک بات، خدا اپنے محبوب سے عشق کرتا ہے، اسی لیے درود بھیجتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مخلوق بھی اس عشق کا مزہ چکیں۔ آہا، کیا بات ہے! درود صرف ایک ذکر نہیں ہے، یہ اس وجود تک پہنچنے کی سیڑھی ہے جو آپ کے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اگلی بار جب آپ یاد رکھیں درود پڑھیں گے تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کہیں دور بھیج رہے ہیں، بلکہ یہ محسوس کریں کہ آپ اپنے اندر کے بجھے ہوئے چراغوں کو اس شمع محمدی سے روشن کر رہے ہیں، یہ سمجھیں۔ کیونکہ جہاں میم کا پردہ اٹھ جائے وہاں صرف نور ہی نور ہے، صرف نور ہی نور۔ یاد رکھیں، ہم کو جاننا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ جب تک ہو بہو نہیں ہوتے ہیں تب تک راز نہیں کھلتا ہے۔ یاد رکھیے، جتنی بھی کوشش کر لیں اس راز تک پہنچنے کے لیے ایک کامل رہبر چاہیے ہی چاہیے۔ اب میں جتنی بھی اس میں گفتگو کیا ہوں، جتنا بھی آپ کو سمجھ آیا ہے، نہیں آیا ہے تو ایک اور دفعہ سمجھ لیں، سن لیں، کچھ تو سمجھ میں آئے گا، اور جب جو سمجھ آئے گا اس کو لے جائیں اپنی مرشد کی بارگاہ میں رکھیں اور پوچھیں ان سے اس کا فیض، درود کا فیض کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں اس راہ حق پر چلنے کی توفیق دیں، اور میرے دادا حضور حضرت سید شاہ تاج الدین قادری الخمیسی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہو، اور سارے لوگوں پر بھی فضل و کرم ہو۔ آمین آمین ثم آمین۔